بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے لیسن میں بھی ہماری ایک بیسک سی ریویژن ہی ہوگی۔ ہمارے اس لیسن میں ہم نے گزشتہ جتنے بھی مخارج پڑھے ہیں، لیسن نمبر 5 ہمارا، اس سب مخارج کی ایک مختصر ریویژن بنی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ ایز اے ریویژن ہم اس کلاس کو آج کنٹینیو کریں گے۔ ہماری ریویژن میں تو کچھ خاص ایسا ہوتا نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہی چیزیں ہم ریپیٹ کریں جو ہماری گزشتہ گزری ہیں۔ تو سب سے بہتر تو یہی ہے کہ ہم جتنے ہم نے مخارج پڑھے ان کو ہم ایک تھوڑا سا پریکٹیکل کر لیں، تھوڑا کچھ صورتوں پہ ہم اپلائی کر لیں، کچھ ایسے ہم کر لیں۔ سورۃ الفاتحہ جیسے ہم سب کی کریکشن کر سکتے ہیں، سورۃ الاخلاص ہو گئی بیسک، سورۃ الفلق ناس ہو گئی۔ تو یہ بیسک کچھ چیزوں کی جو پروناؤنسیشن ہے ان میں ہم دیکھ لیں گے کہ ہماری کیا امپرومنٹس ہیں اور ہمیں ابھی مزید کس قسم کی جو ہے امپرومنٹس کی ضرورت ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ ہم تھوڑا آج سیشن کنٹینیو کریں گے۔ تو ہم آتے ہیں بلا تاخیر آج کے لیسن کی طرف۔ لیسن نمبر 5 ہمارا بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ اس لیسن میں ہمارے پاس سب سے پہلے آیات ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سورۃ المزمل کی چوتھی نمبر آیت ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے۔ ہم بار بار اس آیت کو دیکھتے ہیں الحمدللہ، اور اس پہ ہم کافی ساری تفصیل پہلے دیکھ بھی چکے ہیں کہ اس آیت کو یہاں پر لانے کا مقصد کیا ہے۔ تو اس کے اندر بس یہی ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہماری کوشش ہو کہ ہم بہتر سے بہتر کی طرف آئیں۔ ہمارے پاس سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے سلائیڈ میں ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، کیونکہ ہماری ریویژن ہی ہے، تو ریویژن ہماری اسی چیز کی ہے کہ ہم جو مخارج پڑھ چکے ہیں اس پہ ہمارا کتنا ابھی گرپ ہو چکی ہے، ہم پریکٹیکلی اس پہ کتنا ہم جو ہے نا اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ سب اگر میرے ساتھ ایگری ہوں، ہم اسی صورت کو تھوڑا سا پریکٹس کریں گے، پھر انشاءاللہ آگے ہم چلتے رہیں گے۔ تو سورۃ الفاتحہ میرے ساتھ آپ میں سے ابھی ہمارے 12 پارٹیسپینٹس ہیں، لوگ آہستہ آہستہ ابھی آ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میرے ساتھ کون ہینڈ ریز کریں گے جو سورۃ الفاتحہ کو جو ہے مخارج کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھ سکیں، اور اسی طرح ہم نے جو بیسک کچھ قواعد پڑھے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ سلمہ منظور صاحبہ کا ہینڈ ریز ہو گیا ماشاءاللہ سب سے پہلے۔ طاہر اعظم صاحب کا سیکنڈ نمبر پہ ہے۔ جی سلمہ صاحبہ آپ پہلے کائنڈلی کنٹینیو کر دیجیے گا اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست پڑھا۔ اور آپ کی جو مختصر سی ایک غلطی میں نے نوٹ کی ہے وہ عالمین میں، باقی تو سارے آپ آئین ٹھیک پڑھ رہی تھی، لیکن ایک عالمین میں آپ نے عالمین ٹائپ کا تھوڑا پڑھ دیا تھا، تو اس کو تھوڑا سا آپ نے چیک کرنا ہوگا بعد میں۔ رب العالمین، آئین ساؤنڈ تھوڑی اس طرح سے کلیئر ہو کہ اس میں اور حمزہ میں ڈفرنس رہ جائے، ٹھیک ہے؟ حمزہ کی آ ٹائپ کی ساؤنڈ ہوتی ہے اور آئین کی آ، تو ان دونوں میں یہ تھوڑا سا آپ نے ڈفرنس رکھنا ہوگا۔ باقی اوورآل آپ کا 99% میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ میں دوبارہ جی سنا دوں، اس کو بول دوں ایک دفعہ؟ اس جملے کو آپ دوبارہ بول دیجئے۔ جی الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، ابھی آپ نے ٹھیک پڑھا۔ تو میں آپ کو اسی لیے سب کو جو ہے نا بتاتا رہتا ہوں، اکثر آپ سب سوچتے ہوں گے کہ بار بار میں ایک بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ پریکٹیکل، تو وہ یہی ہمارا جو ہے نا وجہ ہوتی ہے بتانے کی کہ ہم پریکٹیکلی جب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اپلائی کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، یعنی سب کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے آپ کو سب کو جو ہے نا پریکٹیکل میں کروانا چاہتا ہوں، تاکہ کیونکہ ہمارا تجوید کا سیشن کچھ اتنا تفصیلی تو ہے نہیں، سوائے اس کے کہ ہم اس میں اپنے الفاظ حروف کی کریکشن کر لیں بس۔ تو نیکسٹ نام ہمارے پاس تھا طاہر اعظم صاحب کا۔ طاہر اعظم صاحب آپ کنٹینیو کیجئے۔ اس کے بعد نورین صاحبہ بھی پینڈنگ لسٹ میں ہمارے پاس ہیں، اور زینب صاحبہ جو ہیں پینڈنگ لسٹ میں ہیں، تو آپ کو ان کی طرف میں چلاتا ہوں۔ پہلے طاہر صاحب آپ کنٹینیو کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ماشاءاللہ بہت اچھا ٹرائی کیا آپ نے. ایک مستقیم میں آپ تھوڑا سا مستقیم قاف ساؤنڈ نکالیں گے. مستقیم قاف ہوگا، بولڈ ہوگا، یہ مستقیم کاف والا نہیں ہوگا. اور مستقیم الحمد تھوڑا سا آپ نے پروناؤنس کیا اس کو الحمدللہ رب العالمین. باقی آپ نے نیکسٹ عین اور ہا کلیئر سارے پڑھیں، لیکن فرسٹ آیا میں آپ کا جو ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ دو طاہر صاحب آپ نے اپنی مسٹیکس نوٹ کرنی اور اس کو بعد میں پریکٹس آپ نے کرتے رہنا انشاءاللہ. تو اس کے بعد ہمارے پاس نام ہے نورین صاحبہ کا. نورین صاحبہ آپ کنٹینیو کیجئے سورۃ الفاتحہ. اس کے بعد ہم انشاءاللہ باقی نیمز کی طرف آئیں گے. جن پارٹیسپینٹس نے کر لی ہے تو وہ اپنے ہینڈ جو ہے نا وہ یہاں سے لو کر سکتے ہیں. جی نورین صاحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست پڑھا. آپ نے بھی تھوڑا سا ایک جو ہے نا آپ کی دو غلطیاں میں نے نوٹ کی ہیں. نستعین میں تھوڑا سا تا جو ہے نا آپ اس کو باریک رکھ کے اور عین کو پھر ساتھ میں کلیئر رکھیں. نستعین ٹھیک ہے. جس طرح نستعین آواز تھوڑی سی مجھے لگ رہی تھی. نستعین. اور ایک صراط المستقیم، یہ والا تو جو ہے نا یہ بولڈ ہے. تو اس میں آپ نے منہ کو گول کرتے ہوئے اس حرف کو ایسے ادا کرنا ہے کہ تا سے کافی دور رہے یہ. ٹھیک ہے. صراط المستقیم. تل مستقیم اگر ہم کہتے ہیں تو یہ پھر تا والی ساؤنڈ اس میں ایڈ ہو سکتی ہے. اور اس میں ہمیں تھوڑا سا مطلب ایک حرف کو دوسرے حرف سے دور رکھنا یہ سب سے بڑا کمال ہوتا ہے. جب آپ کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں تو آپ کے آیت میں عین، ہا، تا، تو، اسی طرح سا، سین، ذال، زا، زوا، یہ اس طرح کے جو حروف ہیں جو آپس میں تھوڑا سے کامن ہیں، کامن مخارج کے ہیں یا قریب کے ہیں، ان سب کو آپ نے ایک دوسرے سے ڈفرینس رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کے حروف جو ہیں وہ کافی الگ الگ ادا ہو رہے ہوں اور سننے والے کو یہ پتہ چلے کہ آپ کون کون سا حرف ابھی ادا کر رہی ہے. تو باقی الحمدللہ اوور آل آپ کا جو ہے 99% آپ کا بھی ہے. تو نیکسٹ ہمارے پاس نام ہے ہنا شافی صاحبہ کا نام ہمارے پاس ہے اس کے بعد آیا تھا. تو ہنا شافی صاحبہ آپ کنٹینیو کر لیجئے سورۃ الفاتحہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست پڑھا ہے. آپ کا جو ہے نا 99.5 میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ نے اسپیشلی جو حروف کی جو ہے نا جس کو زیادہ لمبا کرنا اس کو آپ نے لمبا ہی رکھا اور جس کو شارٹ پڑھنا تھا اس کو آپ نے بہترین کر کے شارٹ ہی رکھا ہے. ہمارے ساتھ نیکسٹ نیم ہے ہمارے پاس محمد فہیم صاحب کا نام شور ہے. محمد فہیم صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست کوشش کی. آپ کا تھوڑا سا طوا جو ہے نا یہ صراط المستقیم یا صراط الذین، اس میں تھوڑا سا آپ نے ایکسٹرا بولڈ رکھنا ہوگا. باقی تو آپ نے ٹھیک پڑھا، اس کو بھی کلیئر تھا کہ آپ طوا پڑھ رہے ہیں، لیکن ایکسٹرا بولڈ رکھ لیں گے تو تا سے زیادہ دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، صراط کے بجائے صراط تو صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. باقی آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. نیکسٹ نام ہمارے پاس ہے سید عتیق الرحمان صاحب کا. جی آپ کنٹینیو کر لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. آپ نے بھی، آپ کا بھی جو ہے نا تھوڑا سا طوا جو ہے نا صراط الذین، اس کو صراط الذین ایکسٹرا بول رکھنا ہوگا. اور انعمت علیہم اس طرح سے تھوڑا سا آپ کی ساؤنڈ ادا ہوئی. اس کو انعمت علیہم الگ الگ سے، تاکہ آپ کے دونوں آئین جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. انعمت علیہم اس طرح سے اسپیس دے کر، تاکہ آپ کا سیکنڈ آئین جو ہے وہ تلیہم نہ بن جائے. جس طرح ہماری عام طور پہ کنیکٹڈ ساؤنڈ ہوتی ہے انعمت علیہم، تو ایسا لگتا ہے کہ تا ہم نے ڈائریکٹلی اسلام کے ساتھ لگا دیا. تو انعمت پہ تھوڑا سا ہم اگر اسپیس دے دیتے ہیں تو علیہم ساتھ میں کلیئر ہو جائے گا ہمارا انشاءاللہ. باقی آپ کا اوورال بہت زبردست رہا. سائمہ فروخ صاحبہ کا ہینڈ ریز ہوا ہے. سائمہ صاحبہ آپ کائنڈلی کنٹینیو کر لیجئے سورۃ الفاتحہ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم اعوذ السلام. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماشاءاللہ بہت پرفیکٹ پڑھا آپ نے، بہت زبردست. آپ کا بھی سیم آیات میں جو تھوڑی سی ایکسٹرا امپروومنٹ کی آپ کو ضرورت ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یہی والی آیت جو ہے اکثر ہمارے پارٹیسپینٹس کی اسی آیت میں غلطی ہوتی ہے، یا طوا تا کی ہے، یا عین کو تھوڑا سا جو ہے حمزہ ساؤنڈ ٹائپ کی ہو جاتی ہے. تو اس پہ آپ سب پریکٹس کرتے رہیں تاکہ آپ کی یہ جو بیسک سی غلطیاں ہیں یہ بھی آپ کی کلیئر ہو جائیں. مزید ہمارے پاس کوئی ہینڈ ریز شو تو نہیں ہو رہے. ہم اب نیکسٹ سلائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس حروف تہجی کا یہ بورڈ بنا ہوا ہے. اور یہ حروف تہجی جو الف سے لے کر یا تک ہم پڑھتے ہیں شروع ہی میں، ان حروف پہ الحمدللہ ہم نے سارے کا سارا جو ہے پریکٹیکلی ہم نے دیکھ لیا کون سا حرف کہاں سے کیسے ادا ہو رہا تھا. ہم نے مخارج کی تفصیل دیکھی. مخارج ہم نے ٹوٹل 17 مخارج دیکھے، اور ان مخارج میں ہم نے جو میپ دیکھا تھا وہ حلق سے لے کر تقریباً ہمارے زبان اور ناک اور یہ ہونٹ کی سارے حصے اس میں شامل تھے. مختلف حروف کو ہم نے اس ترتیب سے دیکھا جو کہ آپ ابھی یہاں سامنے دیکھ رہے ہوں گے. اور اگر آپ کے لیے کسی بھی مخرج کو سمجھنے مشکل ہو تو آپ اس نقشے کی اسکرین شاٹ لے لیں بعد میں سلائڈ سے. باقی ہمارے پاس آج ہے جس طرح مخرج نمبر 1 جوف ہم نے پڑھا تھا الف مدہ واو مدہ یا مدہ. اور مد والے حروف میں ہم نے پڑھا تھا کہ الف واو یا ایسے حروف ہیں جو اگر یہ کسی حرکات سے خالی ہوں تو عام طور پر ان پر مد ہوتی ہے، اگر ان سے پہلے ان کے مطابق حرکات ہوں. تو
سب سے پہلے آپ دیکھیں الف مدہ، جس الف سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدہ کہتے ہیں. یہ ہم دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں، یہ سارے اسباق ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں لیکن آپ کی ریویژن کے لیے. تو الف مدہ کس کو کہتے ہیں؟ جس الف ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدہ کہتے ہیں. تو یہ بس آپ ایک ذہن میں رکھیں، جہاں پر بھی آپ آیات میں پڑھ رہے ہیں کہ الف ساکن ہے، الف خالی ہے، اس پہ کوئی زبر زیر پیش میں سے کوئی حمزہ چھوٹی سی نہیں لگی ہوئی، کسی جگہ پہ ساکن بھی باقاعدہ سائن نہیں لگا ہوا، ساکن کا بھی سائن نہیں لگا ہوا، وہ الف خالی ہو. عام طور پہ الف پہ ساکن لگتا نہیں ہے، واو اور یا پہ تو لگ جاتا ہے لیکن الف عام طور پہ خالی ہوتی ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ بعض بکس کے اندر جو عربک لکھی ہوتی ہے اس میں واو اور یا پہ بھی ساکن نہیں لگے ہوتے. دوسرا مخرج ہم نے حلق سے جو پڑھا تھا اس میں حمزہ ہا، حمزہ ہا. تو میں ویسی بہتر سمجھوں گا کہ سورۃ التکاثر جو ہے اس کو اگر مجھے آپ میں سے کوئی سنا سکیں تاکہ باقی پارٹیسپینٹس کے لیے بھی اس میں تھوڑا سا پریکٹس ہو جائے گی، وہ بھی دیکھ لیں گے. سورۃ التکاثر کے اندر تھوڑا سا انٹرسٹنگ آیات ہیں پہلی دو مخارج کے حساب سے. تو آپ میں سے کون ہیں جو میرے ساتھ تیار ہیں؟ سورۃ التکاثر. عتیق صاحب کا ہینڈ ریز ہوا. جی عتیق صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے. جو غلطی آپ کی نوٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ تو نہیں آئی. تو لترون وہ واو کے ساتھ ہوگا، اور اسی طرح ثم لترونھا واو کے ساتھ، اور یومئذ، یومئذ یہاں پہ یومئذ آپ نے تھوڑا سا لو کر دیا حمزہ کو کلیئر کر کے یومئذ. باقی آپ نے فرسٹ والی جو دو تین آیات تھی وہ ماشاءاللہ بہت زبردست پڑھی، اور ایسا لگا کہ آپ آلریڈی پہلے ہی کافی مرتبہ اس پہ پریکٹیکل کر چکے ہیں، تو اچھا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. نورین صاحبہ کا بھی ہینڈ ریز ہوا. وہ نورین صاحبہ آپ سنائیں گی سورۃ التکاثر؟ جی سر. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پڑھا. آپ کا بھی جو شروع کی خصوصاً 3 آیات تھی وہ تو بہت پرفیکٹ تھی. اس پہ شاید آپ لوگ سارے پریکٹس کرتے رہے کیونکہ پہلے بھی ہم نے 2 مرتبہ سورۃ التکاثر کو دیکھا تھا سیشن میں. تو یومئذ عن النعیم آخر والا جو ہے یہ آیات آپ سب چیک کیجئے کہ اس میں تھوڑا سا آپ کی ساؤنڈ کلیئر ہو، کیونکہ شروع پہ پریکٹس ہوئی شاید اس لیے آپ سب کا بہتر ہے. اور آخری جو ہے یومئذ عن النعیم، ٹھیک ہے، عین الگ سے ہو حمزہ الگ سے ہو. اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ آپ کا جو ہے تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم لگ جائے یا کافی زیادہ سلو ہیں آپ، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کی جو پروناؤنسیشن کو پورا ادا کرنا وہ زیادہ اچھا لگتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ تیز پڑھ لیں اور اس میں حروف کو جو ہے تھوڑا سا ہائڈ کر دیں. تو ماشاءاللہ اوورآل آپ کا بھی بہت زبردست تھا. اب نیکسٹ نام ہمارے پاس سائمہ صاحبہ کا ہے. سائمہ فاروق صاحبہ، آپ سورۃ التکاثر سنائیے کائنڈلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ماشاءاللہ آپ نے حروف بہت زبردست ادا کیے، جو ہے نا جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس سے بھی آپ نے اچھے ادا کیے. لیکن آپ کی جو مد والی ہے نا، مد والی کریکشن ابھی آپ کو ریکوائرڈ ہے. وہ جس طرح کل سوف، جس طرح آپ پڑھ رہی کل، لام الف زبر لا ہے نا، تو الف ساکن اس سے پہلے لام پہ زبر ہے. کل سوف، اسی طرح
تعلمون، تھوڑا سا مد کو آپ نے لینا ہوگا سب جگہوں پہ. اسی طرح ثم کلا سوف تعلمون، پھر آگے نیکسٹ تیسری مرتبہ کلا لو تعلمون. ان سب کو آپ نے مد والوں کو دیکھنا ہے. ٹھیک، الف ساکن اس سے پہلے زبر، واو ساکن اس سے پہلے پیش، یا ساکن اس سے پہلے زیر. تو یہ بیسک سی آپ کی کریکشن ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے. طاہر صاحب آپ کنٹینیو کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ پہ چلیں گے. کچھ ہماری سلائیڈز بھی ہیں آج کی اسی ریویژن کی، تو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ کو بھی پورا کر لیں. جی طاہر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ماشاءاللہ آپ نے ٹھیک پڑھا، لیکن آپ کے مخارج جو ہیں نا تھوڑے سے کلیئر نہیں تھے اس میں. جس طرح الہاکم التکاثر آپ نے اس طرح سے پڑھا، تو یہ الہاکم التکاثر کاف تھے دونوں. ٹھیک ہے. سیکنڈ میں آپ نے سیکنڈ آیا جو ہے حتی زرتم المقابر، یہاں پہ قاف تھا. کلا، اس میں تھوڑا سا آپ کا ساؤنڈ قلا آ گیا، قلا کلا باریک ساؤنڈ ہے اس میں. کلا سوف تعلمون ثم کلا، کاف ہے یہاں پر بھی، سوف تعلمون، پھر کلا لو تعلمون. تو گویا کہ آپ کا قاف اور کاف میں تھوڑا سا مکسنگ ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا باقی الحمدللہ کچھ بہتر ہے. تھوڑا سا آپ کو ایکسٹرا امپرومنٹ کی انشاءاللہ ضرورت ہوگی، تو آپ بعد میں پریکٹس کر سکتے ہیں اس کی بھی. حمزہ ہا کی ہم نے ساؤنڈ کر لیے، تو اس میں آپ میرے ساتھ آپ میں سے کون ہیں جو حمزہ والی لائن کریں گے؟ میرے خیال سے اب میں خود نام اگر لے لوں تو میرے پاس ایک سب سے پہلے فاطمہ نذیر صاحبہ. جی جی أأنت ائتنا أهله أنذرتم جی ٹھیک ہے. یہ آپ کا حمزہ والا صرف ٹھیک ہے، کافی ہو گیا. ہاں کی ساؤنڈ. جی فہیم صاحب جو ہے نا بولنا چاہ رہے ہیں میرے خیال سے. فہیم صاحب جی. جی ربی علیہ ہاجروا الیہا. ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست کوشش کی، اور اسی طرح آپ نے کلیئر رکھنا ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس آئین کی ہے. آئین کی کون کریں گے میرے ساتھ؟ چلیں فہیم صاحب آپ ہی کر لیجئے، میرے خیال سے باقی لوگ جو ہے نا وہ تیار نہیں ہے. جی فہیم صاحب. جی عاطف عالیۃ معہ جعلنا. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے. جی حل والروح نشرح یحسب. ماشاءاللہ بہت زبردست. اب ہمارے پاس حلق کے جو مشکل حروف میں ہیں ان میں سے آخری یہ باقی ہیں. یہ ہمارے کوئی نیا پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ ہوگی. جی جو ہمارے ریپیٹ ہو گئے ہیں ان کو نہیں، نئے ہمارے پارٹیسپینٹس میں سے کون ہے. یہ ایزی والا ہے، ویسی مشکل نہیں ہے. نیکسٹ ہم چلتے ہیں، ہمارے پاس زبان کا مخرج ہے. زبان سے ہمارا قاف کاف زبان کا سب سے پچھلا حصہ، اور جیم شین یا زبان کا درمیانہ، اور دواد. ٹھیک ہے، جیم شین یا دواد، چار حروف درمیان سے. اور پھر ہم فرنٹ کی طرف جب آتے ہیں تو ہمارے یوں سمجھ لیں کہ سارے حروف فرنٹ کے ہیں. پھر لام نون را، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی قا دال تا زبان کے فرنٹ کے حصے کے ہیں. اور اسی طرح ثا ذال ضا، ان حروف میں تھوڑا سا ڈفرنس رکھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ ثا ذال ان زبان آپ کی باہر رہتی ہے تاکہ سا اور زا نہ ہو جائے. باقی ضا اس میں آپ کی زبان اندر ہی رہتی ہے، دانت بند کر کے یہ حرف ادا ہوتے ہیں. تو پریکٹیکل کے لیے آپ بعد میں اگر آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہو تو آپ مجھے بے شک کال کر لیجئے گا سیشن کے بعد یا زور کے بعد. انشاءاللہ میں آپ کو اس میں ٹائم ایکسٹرا دے دوں گا. صاد زا سین، یہ تھوڑے سے جو اسٹرانگ الفاظ ہیں، صاد زا سین،
یہ بھی زبان کے فرنٹ کے حصے کے ہیں. اور آخر میں ہم نے لاسٹ ٹائم جو پڑھا تھا وہ ہون کے مخارج فا با میم واو. تو یہ بھی الحمدللہ مشکل نہیں ہوتے, یہ ہمارے لیے آسان ہی ہوتے ہیں, الا یہ کہ کسی کی کوئی سرجری وغیرہ اگر ہونٹوں کی ہوئی ہو تو ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, باقی سب کے لیے انشاءاللہ ایزی ہوگا. تو اسی پہ الحمدللہ ہمارا یہ آج کا سیشن ریویژن کے ساتھ کمپلیٹ ہوا, اور آپ سب کی میں نے پریکٹس دیکھی الحمدللہ. امید کرتا ہوں کہ آپ مزید اس میں تھوڑی سی امپروومنٹس کریں گے, اور جنہوں نے پڑھا ہے میرے ساتھ انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارمنس دکھائی ہے, اور 1% ان کو مزید جو ہے وہ اس کی پریکٹس کریں, اور باقی جو نہیں پڑھ سکے میرے ساتھ وہ بھی کوشش کریں کہ نیکسٹ ٹائم ہمارے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, اس میں شرمائیں نہیں, کیونکہ پریکٹس ہے, اور پریکٹس کیے بغیر تجوید کا کوئی علم نہیں ہوتا. میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ تجوید کا علم پریکٹیکل علم ہے, یہ صرف ریڈنگ علم نہیں ہے کہ آپ صرف کتاب پڑھ لیں اور آپ کو آ جائے گا. اس کے لیے آپ کو پریکٹیکل کرنا پڑے گا سارا. جس طرح ہم ڈاکٹری کرتے ہیں تو اس میں ہمیں مختلف پریکٹیکل کرنے پڑتے ہیں لیبارٹریوں میں جا کر, اسی طرح علم تجوید ہے, ہمیں اپنی زبان کے حلق کی ساری سرجریاں کرنی پڑتی ہیں اور اپنے حروف کی کریکشن کرنی پڑتی ہیں. تو باقی جو لوگ ہمارے پارٹیسپینٹ تھوڑا سا شرما رہے ہیں وہ کوشش کریں نیکسٹ ٹائم شرمانا ختم کر دیں, کیونکہ ہمارا الحمدللہ یہ جو ہے کمفرٹیبل زون میں ہمارا یہ ماحول ہوتا ہے, کمفرٹ رکھتے ہیں سب کے لیے, تو سب بلا تکلف اس میں شرکت کیا کریں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.